آپ سب کو مبارکباد ہو شہر رجب المرجب کی اور اس کے چاند کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو رجب کی تمام برکتیں اور خیر کو امت مسلمہ کے جو ہے وہ اندر اللہ تعالی ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جو بھی مہینے ہیں ان میں 4 ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان میں 3 ایک ساتھ ہیں، لگاتار ایک ساتھ آتے ہیں، یعنی وہ 3 ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک ہے جو ان سے علیحدہ ہے، وہ ہے رجب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو عظمت والا، حرمت والا، کہ جن کے اندر کوئی جنگ بھی نہ ہو، جن کے اندر آپ سب سے زیادہ، ویسے پورا سال خود کو برائی اور جھگڑوں سے ان سے روکنا ہی ہے، لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان مہینوں میں زیادہ جو ہے نا خود کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ تو رجب اس کو نکالا گیا ہے، اشتقاق جو ہے اس نام کا ترجیب، تو لغت میں اس کی معنی نکلتی ہے تعظیم۔ رجب یعنی تعظیم، یعنی یہ عظمت والا۔ اس کے اصل شہر کی، اس مہینے کی، یعنی عربی میں شہر کہتے ہیں، اس کی نام کے اصل اسے کہتے ہیں عزت والا، رجب کی معنی ہے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حرف ہیں، را سے رحمت اللہ، خدا کی رحمت، اور جیم سے جود اللہ، خدا کی سخاوت، اور آخر میں ہے با سے بر اللہ، یعنی اللہ کا احسان۔ تو رحمت اور جود و بر اس مہینے میں کثرت سے عطا ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ الرجب للزرع والشعبان للسقا والرمضان للحصاد۔ رجب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین پر جو ہے ہم فصل جب کرتے ہیں تو اس زمین پر بیج جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے، وہ بیج بونے کا وقت جو ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ پانی دینے کا ہے، اور جو رمضان ہے وہ ہے فصل کی کٹائی کا، یعنی کہ اس کا پھل اور نفع جو ہے وہ پھل وہ حاصل کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام بڑی عظمت سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے۔ اس میں عبادت و طاعت جو ہے وہ تمام کثرت سے اہل اللہ کیا کرتے تھے، سلف الصالحین کیا کرتے تھے، اور جب رجب کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھا کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے کے چاند کو، ہلال کو جب آپ دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما اور یہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا، شعبان کو بھی برکتوں والا بنا، اور ہمیں بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک خیر عافیت سے پہنچا، یعنی ہمیں اس سال رمضان نصیب فرما۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شہر شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شہر رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسری دنیا کے اندر کتنی کتاب ہیں، کتنے کلام ہیں، لیکن جس کلام کی نسبت اللہ سے ہے وہ قرآن ہے، کلام اللہ، تو اس کی شان سب کلاموں کے اوپر ہے، اور وہ ہر کلام سے فضیلت والا ہے۔ تو سب دنیا میں مہینے ہیں، لیکن جس حدیث کے اندر رجب کو کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا عظمت اور اس مہینے کی کیا رجب کی شان ہو۔ اور اس کے اندر کہا جاتا ہے، امام غزالی، امام شافعی، ان کا کہنا ہے کہ وہ راتیں جن کے اندر دعائیں زیادہ مستجاب ہوتی ہیں اور زیادہ مجرب ہے کہ قبول ہوتی ہیں جلدی، وہ خاص ایسے وقت اور اوقات اور راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں کے اندر
رجب کی پہلی رات بھی ہے، جب رجب کا جو نا وہ چاند دیکھا جاتا ہے پہلی رات، اور رجب کی جو ہے وہ درمیان یعنی 15 کی رات رجب، اور رجب کی 27ویں رات جو لیلۃ المعراج ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس رجب کے مہینے کے اندر سیدنا امام علی آپ کی ولادت 13 رجب کو ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑا اس میں دن ہے، اور اس کے اندر لیلۃ المعراج 27 رجب کو خاص ہے، جس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، اپنے دیدار اور اپنے لقائے خاص کی جو کسی نبی رسول کو نہیں عطا ہوئی۔ تو یہ اس امت کے لیے کہ ہماری ہی امت کی یہ فضیلت ہے، اس امت کی فضیلت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 27 کی شب یہ نعمت عطا فرمائی جو ہمارے لیے باعث فخر ہے بطور امتی۔ تو اس رجب کے لیے ایک اور عظیم بات کہی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اس میں شہر الاستغفار ہے، وہ رجب ایسا ہے جس مہینے میں کثرت سے استغفار کی جائے، اور شعبان شہر الصلاۃ علی النبی، اور شعبان میں کثرت سے حضور پر درود پڑھا جائے، اور یہ لگاتار 3 مہینے آتے، اور رمضان شہر قراءۃ القرآن، اور رمضان میں کثرت سے قراءۃ قرآن کی جائے۔ تو رجب کے اندر استغفار کثرت سے، شعبان کے اندر درود کثرت سے، اور رمضان کے اندر قرآن کثرت سے پڑھا جائے۔ تو یہ اس کی عظیم فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فضیلت سے خیر اور عافیتیں اس میں بالکل ہیں، ہماری دنیاوی بھی آخری بھی، تو اس سے ہمیں نفع اور اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں عبادتیں کر کے، استغفار کر کے، اور فرائض تو ہمیں پورے ہی سال ادا کرنے، ویسے جو نفلی عبادت ہے وہ جتنی ہو سکے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی جو بخاری میں ہے، کہ بندہ جب فرائض کی ادائیگی میں پابند ہو جائے پھر نفلات کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو یہ محبوب بنانے کے لیے ہمیں جو ہم پر فرض ہیں اس کے بعد بھی ہمیں خدا کو یاد کرنا ہوگا، اور نفلی طور پہ خدا کے ذکر و تسبیحات و استغفار۔ اور یہ دن اگر خاص ہیں تو ان کی جیسے دیکھیں ایسے کیوں، شہر تو سب، مہینے تو سب اللہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، کچھ جو مہینے تو سب ہے لیکن ان میں صرف کچھ وہ 4 ہی ہیں مہینے جن کو میں نے حرمت والا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سلیکٹ کیے ہیں کچھ ایسے خاص، کیونکہ ان مہینوں میں کچھ خاصیت رکھی ہے، ورنہ 12 ہی مہینے اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرمت کو صرف 4 مہینوں کے حوالے کیا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ تعظیم و عظمت اور ہے تمام مہینوں کے اوپر، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب جس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ تو یہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، اور سیدنا امام علی مولائے کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے لیے معروف ہے کہ یہ کنوز الذہب کتاب ہے، اس کے اندر علامہ محی الدین احسنی آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا مولائے کائنات مولائے علی کرم اللہ وجہ الکریم یفرغ لنفسه للعبادت فی 4 لیال، آپ مولائے کائنات خاصتاً پورے سال کے اندر 4 راتیں عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، اور آپ اس میں علیحدہ ہو کے خلوت نشین ہوتے تھے، کسی سے کوئی کلام نہ کرتے تھے، ان 4 راتوں میں صرف عبادت کیا کرتے تھے پوری رات، مولائے کائنات سیدنا مولائے علی۔ وہ 4 راتیں کون سی تھیں؟ پہلی رات اس میں ہے 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات کو ساری رات عبادت ہوتی تھی، اور عید الفطر کی رات، رمضان کی عید کی وہ رات پوری رات، یعنی اگلے دن عید ہے تو پوری رات عبادت میں، عید الاضحیٰ کی، قربانی کی عید کی پوری رات عبادت کرتے تھے، صبح کو عید ہوتی تھی۔ اور رجب کی پہلی رات، تو یہ رجب کی فضیلت بھی ہے، اس میں 15 شعبان کی رات کی بھی فضیلت ہے، اور عیدین کے اندر بھی ان کی راتوں میں، تو یہ اکابرین اہل اللہ ان راتوں کے اندر خاص مواقع ان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے عبادت کے لیے۔